ہم میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پورے قرآن کو آج تک ترجمے سے نہیں پڑھا ہوگا. یہی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا رب مجھ سے کیا بیان فرما. بہت سے تو ایسے نوجوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بچپن میں کبھی کسی قاری صاحب سے پڑھا یا آپا باجی سے پڑھا اور اب سال گزر گئے قرآن کھول کر بھی نہیں دیکھتے. اور اگر ہمارے گھروں میں قرآن کھلتا بھی ہے تو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے عربی عبارت پڑھنے کے لیے ہوتا. اسی لیے اگر گھر والوں سے پوچھیں کہ کیا لکھا ہے ذرا بتاؤ، اگر ترجمہ سامنے نہیں ہے تو نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے. قرآن سے ثواب حاصل کرنے کے لیے تو نازل نہیں کیا گیا تھا، یہ تو ہدایت کی کتاب تھی. اور ہدایت اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں. میں آپ کو ہدایت کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے، روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے سے 5000 کا نوٹ ملے گا. عمل کرنا ہے آپ نے. چی 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 چون چی چا 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 چون چاں، جاؤ عمل کرو. اب آپ کیا پوچھیں گے؟ مفتی صاحب یہ چی چی چون چائنیز تو بول دیا آپ نے، حالانکہ ہے نہیں، میں تو ویسے ہی میں نے بولا یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ سمجھائیں گے تو ہم کچھ کریں گے نا، کہیں گے نہیں کہیں گے آپ. اس کا مطلب جب لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تو عمل کیسے کریں گے؟ قرآن کی لینگویج ہمیں ہماری مدر لینگویج تو نہیں ہے، جب سمجھ نہیں آ رہی تو عمل کیسے کریں گے؟ لیکن کبھی ہم نے سمجھنے کی زحمت گوارا کی؟ ہم دعا مانگ رہے ہوتے، امام صاحب عربک میں دعائیں مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آمین آمین. ہمارا بچہ پوچھ رہے نا ابو یہ کیا کہہ رہے، آواز ہے بول آمین. کیونکہ ابا کو خوف ہوتا ہے کہ اب وقت کا امام اعظم پھنس گیا. اب وہ بچہ کہ اچھا ابو یہی بتا دیں آمین کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا بیٹا، پڑھ آمین. یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خدا کی قسم نہ آپ کی تحقیر مقصود ہے نہ کوئی اپنی علمیت جھاڑنا. شعور کی بیداری کہاں ہے؟ ہم ذرا سوچیں. ہمیں یہ تک نہیں پتا ہوتا ہم دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں. آمین کا مطلب کیا ہے؟ امام کیا دعائیں مانگ رہا ہے؟ بس ہاتھ اٹھا آمین آمین. تو قرآن سے ہم کتنے اجنبی ہوئے؟ حالانکہ قرآن عمل کرنے والی کتاب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے. ان کو مطلب سمجھ میں آتا ہے نا، باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو عمل کیسے کریں گے؟ اور عمل نہیں کریں گے تو انعام کیسے پائیں گے؟ اس کی مثال امام غزالی نے کتنی پیاری دی ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں. ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خط بھیجا جس میں 10 حکم لکھے ہوئے تھے، 10 احکام، فوراً عمل کرو. لیکن جب وہ خط اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پڑھتا نہیں ہے، بلکہ تو بادشاہ کا خط آیا، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، پھر سونگتا ہے، کیا خوشبودار ہے، مہکتا ہوا، کتنی پیاری رائٹنگ ہے. پھر اس کو لپیٹتا ہے ایک ریشم کے کپڑے میں، اس پہ عطر چھڑکتا ہے، اس کو اوپر رکھ دیتا ہے. روزانہ اتارتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، پھر اوپر رکھ دیتا ہے. پڑھتا نہیں ہے. 1 مہینے بعد بادشاہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا اور کہتا ہے ہاں بھی بتاؤ وہ 10 احکام بھیجے تھے پورے کر لیے؟ وہ جواب میں کہتا ہے حضور میں نے تو کبھی پڑھ کے بھی نہیں دیکھا. بہت دور کی بات، لیکن چوما ہے، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا ہے، ریشم کے کپڑے میں لپیٹا ہے، ادب سے اوپر رکھا ہے. لائیے انعام. بتائیں بادشاہ انعام دے گا کہ سزا؟ بولیے زور سے بولے. کیوں؟ اس نے تو اظہار عقیدت کیا ہے، پیار کیا ہے، چوما ہے، عطر لگائی ہے، ادب احترام کیا ہے. اس کے باوجود آپ اسے ذی شعور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سزا کا مستحق ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے لیٹر دیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ثواب کماؤ؟ صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب کا پہلو بھی ہے، انکار نہیں ہے، ملتا بھی. تو سمجھ میں نہ آئے تب بھی ملے گا ثواب، تو آپ کو ملے گا. لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ، جزدان میں لپیٹو، ادب سے اوپر رکھ دو. بچی رخصت ہو تو اس کے سائے میں بچی کو رخصت کرو. لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس پہ حلف اٹھاؤ. قرآن تو اس لیے نازل ہوا، شروع میں بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے ذریعہ ہدایت ہے. اور میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں ہدایت تبھی حاصل ہوگی جب لینگویج سمجھ میں آئے گی. جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہدایت کہاں ملی؟ تو ہم کتنے اجنبی ہیں قرآن سے. اگر ایک کافر کہے ذرا بتانا تمہارے قرآن میں اللہ نے کس کس چیز پر کلام کیا، ہم لوگ کو ٹھوس جواب نہیں دے سکیں گے. کیوں؟ وہ مضامین ہے ہی نہیں ذہن کے اندر کہ کس کس چیز کو اللہ نے بیان کیا. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں، رسول سے قریب ہیں، اسلام سے قریب ہیں، قرآن سے قریب ہیں. ارے اگر قربت اسی کو کہتے ہیں تو بھائی پھر دوری اور اجنبیت کیا ہوتی ہے وہ سمجھا دو.